شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان اور یہ قرآن جو ہے حق اور باطل کے درمیان یہ فرق کرنے والا ہے، صحیح راستہ دکھانے والا ہے حق اور باطل کے درمیان، والفرقان اور دو ٹوک فیصلہ کر دینے والی یہ کتاب ہے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، لہذا تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے کو پائے وہ کیا کرے، فلیصم، وہ رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ ومن کان مریضا او علی سفر، جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اتنی تعداد پوری کر لیں، یعنی قضا روزے رکھ لیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کتنے مہربان ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم روزوں کی گنتی کیا کرو، پوری کر لو، روزوں کی گنتی کو پوری کر لو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے اس پر اللہ کی تکبیر کہو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کیا ہو جو شکر گزار ہو جاؤ۔ ایک دیہاتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا رب قریب ہے، اگر اللہ ہمارے سے قریب ہے تو اللہ ہماری سنتا ہے، ہم جو بات چیت کرتے ہیں تو کیا اللہ سنتے ہیں؟ اگر اللہ سنتے ہیں تو پھر ہم ایسا سرگوشی کریں اللہ تعالیٰ سے، اور اگر اللہ تعالیٰ دور ہے تو ہم بلند آواز سے سرگوشی کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سوال پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس سوال پر کہ ہمارا رب کہاں ہے، یہ آیت مبارکہ نازل، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوال پر یہ آیت مبارکہ نازل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آیت مبارکہ پہلے تلاوت کی، آیت نمبر 185، اس آیت مبارکہ کے اندر قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن ہدایت ہے کن کے لیے، لوگوں کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ کون سے لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ ان لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے جو خالی ذہن ہوتے ہیں، جن کا دوسری چیزوں سے دماغ بھرا ہوا نہ ہو، اور جن کا دوسری چیزوں سے دماغ بھرا ہوا ہو تو پھر قرآن کی ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنے ذہن کو پہلے سے پراگندہ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھیے، اگر ایک کٹورے کے اندر اگر خوش گوبر رکھا ہوا ہو اور وہ اس میں بھرا ہوا ہو وہ کٹورا اسے، اور اس کے اوپر آپ ہیرے اور موتی رکھ دیں تو کیا وہ اس کے اندر جائیں گے کہ باہر گریں گے؟ ظاہر ہے وہ پہلے سے گند سے بھرا ہوا ہے تو وہ باہر ہی گریں گے۔ بالکل ایسے ہی سمجھیے اس بات پر کہ اگر ذہن خالی ہوگا انسان کا، اور انسان کا ذہن شکوک و شبہات سے خالی ہوگا، تو اللہ رب العزت کی کتاب یہ ایسی کتاب ہے کہ انسان کے لیے ہدایت کے ذریعہ بنتی ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اور اگر ایک آدمی کا ذہن ہی منفی سوچ کا ہے، اس کی سوچ ہی نیگیٹو ہے، اور وہ ہر وقت دائیں بائیں کی باتیں اور مغربی تہذیب کی یلغار، اس کی ثقافت کی یلغار ہے اس بیچارے پر، اور وہ مغربی سوچ ہی رکھتا ہے،
تو وہ اس کو قرآن پہ اس بندے کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اس سے اگلی آیت نمبر 187، وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ کس چیز کو حلال کر دیا گیا ہے؟ روزوں کی رات میں، روزوں کی رات تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، ان سے ازدواجی تعلق قائم کرو۔ بیویاں کون ہیں؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، بیویاں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے تم پر فتاب علیکم، اللہ نے تم پر عنایت کی، وعفا عنکم، تمہاری غلطی معاف کر دی۔ فالآن باشروہن، لہذا اب تم ان سے کیا کر لیا کرو؟ حکم تبدیل ہو گیا، حکم تبدیل ہو گیا کہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو، اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا کرو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، اور اس وقت تک کھاؤ اور پیو جب تک صبح کی سفیدی جو ہے وہ صبح کی سفیدی وہ سیاہی سے ممتاز ہو کر تم پر واضح نہ ہو جائے۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، لہذا کیا کرو؟ رات تک تم کیا کرو؟ روزے کو مکمل کرو۔ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اپنے روزوں کو رات تک مکمل کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت مت کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں۔ ایک اور حکم آ گیا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کے قریب مت کر جاؤ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اسی طرح اللہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ تم کیا کرو؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول آپ سمجھیں گے تو آیت مبارکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، اس آیت مبارکہ میں سحر اور افطار کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے۔ ابتدا میں حکم تھا، جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ روزے دار کو سونے سے پہلے تو کھانے پینے اور ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت تھی، لیکن جب اگر کوئی سو جاتا تو سونے کے بعد اس کا روزہ شروع ہو جاتا، اب اسے اس قسم کی افطاری کی اجازت نہ رہتی۔ اب ایک انصاری صحابی جن کا نام قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بغیر کھائے سو گئے اور انہوں نے یوں ہی روزہ رکھ لیا۔ اب شدید بھوک لگی، سارے دن کا انسان پہلے ہی بھوکا اور پھر رات کو بغیر کھائے سو گئے اور سونے کے بعد پھر اگلا روزہ شروع ہو جائے، اب کتنے کے دن اس طرح چلے گا؟ تو شدید بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سو گئے اور سو کر اٹھے تو اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، تو پھر خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی غلطی کا اعتراف، اپنی غلطی کا اقرار کیا۔ اللہ فرمانے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ جانتے ہیں، اللہ کو علم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، کہ یہ حکم تم پر گراں گزر رہا ہے، مشکل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا، اس حکم کو منسوخ کر دیا اور روزے داروں کو صبح صادق کی سفیدی نظر آ جانے تک کھانے پینے اور بیویوں سے میل ملاپ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح صادق کی سفیدی نظر آ جانے تک کھانے پینے کی، بیوی سے میل ملاپ کرنے کی کیا ہو گئی؟ اجازت مل گئی ہے۔ فالآن باشروہن، اب تم کیا کرو؟ بیویوں سے میل ملاپ کر لو، سونے کے بعد روزہ شروع نہیں ہوگا، چاہے تم سو کر اٹھو اور کھاؤ اور پیو۔
روزہ صبح صادق کے بعد شروع ہوگا۔ اس بات کو سمجھا دیں۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس کو طلب کرو۔ اس سے رخصت اور اجازت کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے روزے رکھنا، تم کیا کرو؟ اس کو طلب کرو۔ ازدواجی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ازدواجی زندگی کا مقصد صرف لطف اندوزی ہی یا اپنی شہوات کو پورا کرنا ہی مقصد نہیں، بلکہ ازدواجی زندگی کا مقصد نیک اولاد کا حصول بھی پیش نظر ہونا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی، جس میں ایک لفظ آیا حتی یتبین لکم الخیط الابید۔ خیط کا ترجمہ ہوتا ہے دھاگا، تو یہاں صبح صادق کا نور مراد ہے کہ وہ ابتداً بالکل باریک اور ایک سفید خط کی شکل کی وجہ سے وہ رات کی سیاہی میں بھی ایک خط پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اسے خط اسود سے تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ خط تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اور صبح صادق کی روشنی ہے، صبح صادق کی روشنی تک تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر صبح صادق سے لے کر شام تک، سورج غروب ہونے تک رات کو روزہ پورا کر لیا کرو۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون، فرمایا اعتکاف کی حالت میں تم مباشرت نہیں کرو گے، عورتوں کے پاس نہیں جاؤ گے۔ یعنی معتکف مسجد میں یا کسی ضرورت سے مسجد کے باہر ہو تو اسے اعتکاف کی حالت میں مباشرت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ تھی آیت نمبر 187 اور 186۔ آیت نمبر 188، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ، اور وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے کر جاؤ کہ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جاننے کے باوجود حرب کرنے کا گناہ کر لو، کہ جان بوجھ کے تم لوگوں کے مال کا کرو حرب کر لو، لوگوں کے مال کو ہضم کر جو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی وہ حضرت ربیعہ بن عبداللہ حضرمی اور حضرت امراء القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی، ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو حضرمی فیصلہ کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعویٰ پیش کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گواہ پیش کرنے کو کہا گیا کہ جو گواہی دیں گے تو یہ زمین کا ٹکڑا اسی کا ہو جائے گا۔ ربیعہ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس گواہ نہیں ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دوسرے صحابی امراء القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے جھوٹی قسم کھائی تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ کے حضور حاضر ہوں گے کہ اللہ کی تمہیں ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ سمجھا دی یہ بات کہ دنیا تو عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، ایک دوسرے کا مال کھایا ہوا یہ ہضم نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا۔ یسألونک عن الاہلہ، آیت نمبر 189، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں۔ یسألونک عن الاہلہ، نئے مہینے کے چاند کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے، حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔
واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کیا کرو، فلاح حاصل کر لو۔ تو یہ حکم چاند کے اعتبار سے حج کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے چاند کے متعلق دریافت کریں۔ اہلہ کہتے ہیں نیا چاند، پہلے دن کا چاند۔ تو قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہی مواقیت اوقات کی جمع، اوقات کی جمع، اور اس کی جمع واحد میقات آتا ہے۔ میقات اس وقت کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سوال کے جواب میں ان کو بتا دیجئے کہ یہ چاند جو ہے یہ تو اوقات معلوم کرنے کا ایک آلہ ہے بس، اور لوگوں کے لیے اور حج کے لیے بھی ایک آلہ ہے، چونکہ حج کے لیے اب چاند نکلے گا تو آپ کا حج جو ہے کرنا، آپ کے حج کے دن اور اوقات متعین ہو جائیں گے۔ اسی طرح رمضان کا چاند کے متعلق خاص طور پر کہ جب رمضان کا چاند نکلے گا تو رمضان کے روزوں کا حکم لاگو ہو جائے گا۔ حج کے لیے ذی الحجہ کا چاند نکلے گا تو حج کا حکم لاگو ہو جائے گا۔ تو دونوں مہینوں کے لیے خاص طور پر ایک بڑی اور عظیم عبادت ان دونوں مہینوں کے ساتھ خاص ہے، اس لیے ان دونوں مہینوں کے لیے حکم ہے کہ چاند کو دیکھنے کا خاص طور پر، تاکہ لوگوں کی جو عظیم الشان عبادت ہے وہ اس کو ادا کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ اور اس آیت مبارکہ میں دوسری بات جو سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ ولیس البر بان تأتوا الوجود، کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک رسم تھی کہ وہ گھر کے پشت کی جانب سے آتے تھے، گھر میں داخل ہوتے اور اس کو ایک عظیم عبادت سمجھتے تھے۔ اور آج بھی یہودیوں کے اندر یہ ابھی یہ رسم موجود ہے کہ جب ان کے شوہر گھر سے گئے ہوئے بہت عرصے کے بعد جب آتے ہیں تو وہ گھر کی پشت کی جانب سے آتے ہیں اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ اسلام نے اس کو منع کر دیا، فرمایا عبادت یہ ہے کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم گھروں میں اس کے دروازے سے داخل ہو۔ اور اصل عبادت تو کیا ہے؟ من اتقى، تقوی اختیار کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اور قرآن مجید کو سمجھ کر اس کے مطابق یہ بسر کرنے کا شوق و جذبہ پیدا فرما دے۔